میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصحاب کہف کے باب میں یہ پہلا ایک مقام ہے جس میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کو، ولی کو اور اولیاء کی شان کو بیان کیا۔ جب وہ 309 سال غار میں لیٹے تو غار کا دہنا کھلا ہوا تھا، اوپن تھی ایک طرف سے، اور سورج جب چڑھتا تھا مشرق سے تو اوپر ابھرتا تھا تو غار اس طرح کھلی تھی کہ اس کی دھوپ براہ راست اس غار میں پڑتی تھی اس کے دہنے سے، اور مغرب کی طرف بھی کھلی تھی۔ جب سورج غروب ہوتا تھا تو اس کی سورج کی دھوپ پھر غار میں پڑتی تھی۔ وہ غار اس شکل میں تھی، فہم فی فجوۃ منہ، وہ غار کے اندر ایک کھلا میدان تھا، تو سورج کے طلوع اور سورج کے غروب کے دونوں اوقات میں گھنٹوں گھنٹوں تک سورج کی دھوپ ادھر سے بھی وہاں پڑنے کا احتمال تھا۔ جہاں موسم کی شدت بھی آتی ہے، گرمی بھی اور سردی بھی، اور علاقہ چونکہ گرم تھا۔ یہ واقعہ یورپ میں یا کینیڈا میں یا انگلینڈ میں تو پیش نہیں آیا، واقعہ چونکہ عالم عرب میں پیش آیا، بلاد شام کے اندر، یا وہ شام کا ملک دمشق کی سرزمین تھی یا اردن کی سرزمین تھی، تو چونکہ گرم علاقے ہیں تو وہاں سال کے 12 مہینے گرمی رہتی ہے، 2 مہینے سردی آتی ہے، یہ میکسیمم 3 مہینے ٹھنڈے آ جاتے ہیں تو 9 مہینے گرم رہتے ہیں۔ تو گویا 9 مہینے سخت گرمی تھی طلوع اور غروب میں غار کے میدان میں پڑنے والی۔ اب اللہ رب العزت نے پہلی بات تو ان کی یہ بیان کی، فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا، تو 309 سال تک وہ لیٹے رہے غار کے اندر کھلے میدان میں۔ جب طلوع ہوتا تھا تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو اپنی اصل راہ پر چلنے کی بجائے سورج دائیں جانب جھک جاتا تھا، راستے سے ہٹ جاتا تھا، اپنا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب ہو جاتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تھا تو اس وقت وہ بائیں جانب جھک جاتا تھا، اپنا راستہ چھوڑ کر بائیں جانب گھس جاتا تھا، جھک جاتا تھا۔ اور آگے قرآن مجید نے جو بات کہی وہ یہ ارشاد فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ چونکہ غار کے کھلے دہنے اور کھلے میدان میں پڑے تھے، اس وجہ سے 3 صدیوں تک سورج کو حکم دے دیا گیا کہ تم 3 صدیوں تک تمہارا طلوع و غروب اپنا اصل راستہ چھوڑ کر ہونا چاہیے، تاکہ اس غار میں لیٹے ہوئے میرے اولیاء اور میرے دوستوں کے جسموں کو تکلیف نہ ہو، تپش نہ پہنچے۔ یہ وہ قرآن مجید نے بنیادی بات کہی۔ اب اس میں بعض اوقات ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، بعض ذہنوں میں، اب میں علمی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی کرامت نہیں تھی، شاید خیال آتا ہے کہ شاید سورج کا راستہ ہی ایسے ہو کہ طلوع ہو کے سورج اس طرح گزرتا ہو کہ وہ آٹومیٹیکلی اس دہنے سے دائیں طرف جھک جاتا ہو، اور غروب ہوتے ہوئے آٹومیٹیکلی اس کی ڈائریکشن ہی یہ ہو کہ وہ بائیں جانب جھک جاتا ہو۔ تو خاص 309 سال تک سورج راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں جانب ان کی خاطر نہیں جھکتا رہا، بلکہ اس کا راستہ ہی یہی تھا۔ یہ خیال آ سکتا ہے کہ نہیں ذہنوں میں؟ کیونکہ قرآن مجید نے تو اتنی بات کی نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا 300 سال تک تو طلوع کے وقت دائیں جانب ہٹ جاتا تھا راستے سے، اور غروب کے وقت بائیں جانب ہٹ جاتا تھا۔ تو ایسا خیال کرنا درست نہیں ہوگا کہ یہ کرامت نہ تھی، بلکہ یہ سورج کا ایک نیچرل راستہ ہی یہ تھا، روٹ ہی یہ تھا۔ یہ سوچنا غلط ہے۔
اگر یہ غلط ہوتا تو پہلی بات، چونکہ یہ بیان کرامت ہے اس مقام پر، اگر یہ روٹین کی بات ہوتی تو اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جاتا، اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جاتا۔ تذکرہ کر کے پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ۔ یہ 309 سال تک سورج کا طلوع کے وقت دائیں طرف جھک جانا اور غروب کے وقت بائیں طرف جھک جانا، یہ عمل جو 3 صدیوں تک جاری رہا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ نص قرآن سمجھا رہا ہوں، میں نے کہا قرآن سے ہم ایویڈنس لائیں گے، وٹنس قرآن کے پیش کریں گے اور حدیث کے، تو قرآن ایک وٹنس ہے۔ یہ لفظ ذالک من آیات اللہ، اگر یہ سورج کا اصل راستہ ہی یہی تھا تو قرآن مجید کی آیت میں ان الفاظ کے وارد کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یاد رکھ لیں، اسی وقت کسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو کام اس کے فطری اور قدرتی پروسیس سے ہٹ کر ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی نشانی ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پتھر میں سے نکلی، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی نشانی ہے۔ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بے موسم پھل ملے، یہ اللہ کی نشانی بنی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ جملہ صرف اس وقت قرآن مجید میں وارد ہوتا ہے جب کوئی چیز اپنے اصل ڈگر جو نیچرل پروسیس ہے، روٹین ورک، اس سے ہٹ کر خوارق عادت، قدرتی پروسیس سے برعکس ہٹ کر کوئی چیز صادر ہو، جس کو میریکل کہتے ہیں۔ جب تک کوئی میریکل پروسیس میں نہ ہو اس وقت تک قرآن مجید میں اس کو آیتن یا من آیات اللہ نہیں کہا جاتا۔ یہ قرآن ایک سائنس کا اصول ہے، یہ میں قرآن کی تفسیر کا قاعدہ بتا رہا ہوں۔ جو چیز روزمرہ کی روٹین کی ہے ان کو آیات اللہ نہیں کہا جاتا۔